بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان میں زیارت قبور کے متعلق کچھ مسائل بیان کریں گے۔ زیارت قبور مستحب ہے، یعنی قبروں کی زیارت کرنا یہ مستحب ہے۔ ہر ہفتہ میں ایک دن زیارت کر لیں، جمعہ یا جمعرات یا ہفتہ یا پیر کے دن مناسب ہے۔ سب سے افضل روز جمعہ وقت صبح ہے، اور اکرام کے مزارات طیبہ پر سفر کر کے جانا جائز ہے۔ وہ اپنے زائر کو نفع پہنچاتے ہیں، اور اگر وہاں کوئی منکر شرعی ہو، مثلا عورتوں سے اختلاط، تو اس کی وجہ سے زیارت ترک نہ کی جائے کہ ایسی باتوں سے نیک کام ترک نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے برا جانے اور ممکن ہو تو بری بات کو زائل کرے۔ عورتوں کے لیے بعض علماء نے زیارت قبور کو جائز بتایا ہے۔ در مختار میں یہی قول اختیار کیا، مگر عزیزوں کی قبور پر جائیں گی تو جزا و فضا کریں گی، لہذا ممنوع ہے۔ صالحین کی قبور پر برکت کے لیے جائیں تو بوڑھی عورتوں کے لیے حرج نہیں، اور جوانوں کے لیے ممنوع ہے۔ اور اصلاً یہ ہے کہ عورتیں مطلقاً منع کی جائیں کہ اپنوں کی قبور کی زیارت میں تو وہی جزا و فضا ہے، اور صالحین کی قبور پر یا تعظیم میں حد سے گزر جائیں گی یا بے ادبی کریں گی، کہ عورتوں میں یہ دونوں باتیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ زیارت قبر کا طریقہ یہ ہے کہ پائنتی کی جانب سے جا کر میت کے منہ کے سامنے کھڑا ہو، سرانے سے نہ آئے کہ میت کے لیے باعث تکلیف ہے، یعنی میت کو گردن پھیر کر دیکھنا پڑے گا کہ کون آتا ہے، اور وہاں پہنچ کر یہ کہیں، السلام علیکم اہل دار قوم مؤمنین انتم لنا سلف و انا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العفو والعافیۃ یرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین اللہم رب الارواح الفانیۃ والاجساد البالیۃ والعظام النخرۃ ادخل هذه القبور منك روحا وریحانا ومنا تحیۃ وسلاما۔ پھر فاتحہ پڑھے اور بیٹھنا چاہے تو اتنے فاصلہ سے بیٹھے کہ اس کے پاس زندگی میں نزدیک یا دور جتنے فاصلے پر بیٹھ سکتا تھا۔ قبر میں جائے تو الحمد شریف اور الف لام میم سے، قبرستان میں جائے تو الحمد شریف اور الف لام میم سے مفلحون تک، اور آیت الکرسی اور آمن الرسول سے سورت کے آخر تک، سورہ یاسین اور تبارک الذی اور الحاقم التکاثر ایک بار، اور سورہ قل هو اللہ احد 12 یا 11 یا 7 یا 3 بار پڑھے، اور ان سب کا ثواب مردوں کو پہنچائے۔ حدیث پاک میں جو 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہر قسم کی عبادت اور ہر عمل نیک، فرض و نفل کا ثواب مردوں کو پہنچا سکتا ہے، ان سب کو پہنچے گا، اور اس کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی، بلکہ اس کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورا ملے، یہ نہیں کہ اسی ثواب کی تقسیم ہو کر ٹکڑا ٹکڑا ہو، بلکہ یہ امید ہے کہ ثواب پہنچانے والے کے لیے ان سب کے مجموعے کے برابر ملے۔ مثلا کوئی نیک کام کیا جس کا ثواب کم از کم 10 ملے گا، اس نے 10 مردوں کو پہنچایا تو ہر ایک کو 10 ملیں گے، اور اس کو 110 اور 1000 کو پہنچایا تو اسے 10,010۔ نابالغ نے کچھ پڑھ کر یا کوئی نیک عمل کر کے اس کا ثواب مردے کو پہنچایا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہنچے گا۔ قبر کو بوسہ دینا بعض علماء نے جائز کہا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ منع ہے، اور قبر کا طواف تعظیمی یہ بھی منع ہے، اور اگر برکت لینے کے لیے مزار کے گرد پھرا تو حرج نہیں ہے، مگر عوام کو منع کیا جائے گا، بلکہ عوام کے سامنے کیا بھی نہ جائے کہ کچھ کا کچھ سمجھ لیں گے۔ دفن کرنے کے بعد مردہ کو تلقین کرنا اہل سنت کے نزدیک مشروع ہے۔ یہ جو اکثر کتابوں میں ہے کہ تلقین نہ کی جائے، یہ معتزلہ کا مذہب ہے کہ انہوں نے ہماری کتابوں میں یہ اضافہ کیا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کو مٹی دے چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سرانے کھڑا ہو کر کہے یا فلاں یا فلاں بن فلانا، وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا، پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا، پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ کہے گا ہمیں ارشاد کر، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی، پھر کہے وَذْكُرْ مَا خَرَجْتَ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَأَنَّكَ
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن اماما۔ نکیران ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے۔ اس پر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو، فرمایا تو پھر ہوا کی طرف نسبت کریں۔ بعد اجلہ ائمہ تابعین فرماتے ہیں کہ جب قبر پر مٹی برابر کر چکے اور لوگ واپس جائیں تو مستحب سمجھا جاتا ہے کہ میت سے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہا جائے یا فلاں بن فلاں قل لا الہ الا اللہ، 3 بار کہا جائے، 3 بار پھر کہا جائے قل ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا۔ یوں ہی جنازہ پر پھولوں کی چادر ڈالنے میں حرج نہیں ہے۔ قبر سے تر گھاس کو نوچنا نہیں چاہیے کہ اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو انس ہوتا ہے، اور نوچنے میں میت کا حق ضائع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔